بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے مسلسل حصہ قواعد کے کام کی تکمیل ہو رہی ہے، اسی سلسلے کی آج ایک اور کڑی ہم جوڑ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو درخواست سے متعارف کروا رہا ہوں، بلکہ درخواست سے تو آپ گزشتہ سال ہی متعارف ہو چکے ہیں، آپ کے لیے درخواست لکھنا نئی بات نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے فائدے کی خاطر میں نے ایک عدد درخواست یہاں تحریر کی ہے، جس کا عنوان اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے: صدر مدرس کے نام پنکھا مرمت کروانے کی استدعا۔ استدعا لفظ سے بھی آپ واقف ہوں گے۔ استدعا درخواست ہی کو کہا جاتا ہے۔ درخواست کے لیے ایک اور لفظ اپیل بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عرضی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عرضی عرض کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم آپ کو درخواست لکھوا رہے ہیں اس کا عنوان پنکھا مرمت کروانے کی درخواست صدر مدرس کے نام، جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پر خوب واضح ہو جائے۔ بیٹا، درخواست لکھنے کے طریقہ کار سے تو آپ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ آپ کے لیے چونکہ نئی بات نہیں ہے، اس لیے درخواست کی تمام شرائط سے آپ واقف ہوں گے، اور اس بات سے بھی آپ آگاہ ہوں گے کہ درخواست میں سب سے اہم اس کا لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ اگر درخواست آپ مروجہ ہدایات اور ضوابط کے مطابق آپ نہیں لکھتے تو امتحان میں آپ کے نمبر کٹ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم چیز اس کو اس کے ضابطے کے مطابق تحریر کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ خوب اچھی طرح اس درخواست کو ملحوظ فرما لیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی سطر دائیں جانب سے، یاد رکھیے تمام سطور دائیں جانب سے لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے، حاشیے کے ساتھ ساتھ تحریر کی جائیں گی۔ جس طرح انگلش کی اپلیکیشنز میں ہوتا ہے کہ بائیں جانب سے تحریر کی جاتی ہیں، اردو میں دائیں جانب سے حاشیے کے ساتھ ساتھ تحریر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی سطر میں جس کے نام آپ لکھ رہے ہیں، آپ ان کا نام واضح کریں گے۔ آپ چونکہ ہم ہیڈ ماسٹر کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ یہاں ہیڈ ماسٹر لکھیے۔ ہیڈ ماسٹر کے لیے آپ صدر مدرس کا لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے وضاحت کے لیے اوپر صدر مدرس اور نیچے ہیڈ ماسٹر لکھا ہے تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ صدر مدرس اور ہیڈ ماسٹر ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے۔ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، دوسری سطر میں آپ ان کا عہدہ یا ان کا جو مقام ہے وہ تحریر کریں گے، ٹھیک ہے، یا ان کا کوئی پتہ ہے تو آپ وہ تحریر کریں گے۔ جیسے یہاں میں اسکول کے حوالے سے لکھ رہا ہوں تو جس اسکول کے وہ ہیڈ ماسٹر ہیں، صدر مدرس ہیں، اس اسکول کا نام۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول، آپ بوائز کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور پھر جس کے نام آپ لکھ رہے ہیں اس کا پتہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جس شخصیت کو اپنی درخواست دے رہے ہیں متعلقہ درخواست اسی شخصیت تک ہی پہنچے، کوئی دوسری شخصیت نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جس کے نام لکھ رہے ہیں اس کی تفصیلات اچھے القاب اور اچھے الفاظ کے استعمال کے ساتھ آپ یہاں اوپر کی 3 سطروں میں تحریر کریں گے۔ جیسے یہاں میں نے تحریر کیے ہیں: بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول، نارتھ ناظم آباد کراچی۔ اب اس کے بعد آپ آئیں گے اصل مضمون کی جانب۔ مضمون کی جانب آنے سے پہلے یہاں آپ کوئی بھی اچھا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے لکھا ہے جناب عالی، بہت سے لوگ اسے جناب اعلیٰ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، درست لفظ ہے جناب عالی۔ آپ محترم، مکرم، معظم یا اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ تحریر کر سکتے ہیں، عزت افزا کوئی بھی لفظ ہو، ٹھیک ہے۔ جناب عالی کے بعد آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہوگی یہاں، جسے علامت تعجب کہا جاتا ہے، مگر صرف علامت تعجب کہنا اسے غلط ہوگا، یہ علامت تخاطب بھی ہے، علامت تخاطب،
ٹھیک ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو آخر میں اس علامت کا اضافہ کرتے ہیں، لہٰذا اسے علامت تخاطب کہا جائے گا، علامت تعجب نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جناب علی، عرض یہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم بے کے طلباء اس درخواست کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلی سطر میں آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ آپ کس حیثیت میں یہ درخواست تحریر کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک الگ اکیلے طالب علم کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں تو آپ صرف اپنی وضاحت کیجیے، اگر آپ کسی بچے کی جانب سے لکھ رہے ہیں، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں، تو آپ اس حیثیت کو واضح کیجیے، اگر آپ باپ کی حیثیت سے لکھ رہے ہیں تو آپ پہلی سطر میں اس حیثیت کو واضح کیجیے، اور اگر آپ کہیں کسی نوکری وغیرہ کے لیے درخواست دے رہے ہیں تو آپ پہلی سطر میں اپنی شخصیت کو واضح کریں گے۔ تو یہاں آپ چونکہ طلباء مل کر ایک درخواست لکھ رہے ہیں، لہٰذا اس کی وضاحت ضروری ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم جماعت ہفتم بے کے طلباء اس درخواست کے ذریعے آپ سے مخاطب ہیں۔ دراصل اب دوسری سطر سے آپ اصل مسئلے کی جانب آئیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دراصل ہمارے کمرہ جماعت کا پنکھا 1 ماہ سے بے حد سست رفتاری سے رواں ہے، یعنی بہت آہستہ چل رہا ہے، بے حد سست رفتاری سے رواں ہے، چل رہا ہے، رواں کا مطلب ہے چل رہا، جس سے خاطر خواہ ہوا میسر نہیں آ رہی۔ خاطر خواہ ہوا میسر نہیں آ رہی یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہے یا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہوا میسر نہیں آ رہی، جبکہ ان دنوں گرمی کی شدت نقطۂ عروج پر ہے۔ پھر دیکھ لیجئے، دراصل ہمارے کمرہ جماعت کا پنکھا 1 ماہ سے بے حد سست رفتاری سے رواں ہے، جس سے خاطر خواہ ہوا میسر نہیں آ رہی، جبکہ ان دنوں گرمی کی شدت نقطۂ عروج پر ہے، یعنی گرمی شدید ترین ہے۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ لہٰذا کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے آپ واقف ہوں گے، اس لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، الحمدللہ اتنی عربی سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کا مطلب ہے اس لیے، آپ یہاں چنانچہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ سے ملتمس ہیں، یعنی آپ سے التماس کرتے ہیں۔ التماس لفظ کا مطلب بھی ہوتا ہے درخواست کرنا، اپیل کرنا، اور ملتمس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو درخواست کرے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ تمام طلبہ درخواست کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ملتمسین ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے ملتمس ہیں، یعنی درخواست کر رہے ہیں کہ مذکورہ بالا کمرہ جماعت کے پنکھے کی مرمت کے احکامات صادر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ مذکورہ بالا کمرہ جماعت کے پنکھے کی مرمت کے احکامات صادر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ یوں لکھ لینے کے بعد آپ نیچے شکریہ کے لیے کسی جملے کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، این نوازش ہوگی، یا ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، یا ہم آپ کے ممنون ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یا ہم آپ کے احسان مند رہیں گے، اس طرح کا آپ جملہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس جگہ کم ہے، لہٰذا میں نے اس کے بعد صرف طلبہ درخواست لکھنے والوں کا نام واضح کیا ہے۔ فقط طلبہ جماعت ہفتم دائیں جانب آپ لکھیں گے، اس کے علاوہ کوئی تفصیل ہو تو وہ بھی آپ دائیں جانب لکھیں گے۔ بائیں جانب آپ صرف تاریخ لکھیں گے، بائیں جانب آپ صرف تاریخ تحریر کریں گے۔ اس طرح آپ درخواست اپنے حصہ قواعد میں تحریر کریں گے، جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہی درخواست آپ تحریر کریں گے۔ ساتھ میں آج آپ کو ایک اور درخواست دے رہا ہوں جو آپ حصہ قواعد میں تحریر کریں گے۔ جی، اس کے ساتھ جو درخواست میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا عنوان سماعت فرما لیں۔ آپ اسی طرز کی ایک درخواست لکھیں گے، لیکن وہ آپ صدر مدرس کے نام نہیں لکھیں گے، آپ کونسلر کے نام لکھیں گے، علاقہ کونسلر کے نام لکھیں گے۔ درخواست جس میں آپ اہلیان علاقہ کی جانب سے، جیسے یہاں
ہم جماعت طلبہ کی جانب سے آپ درخواست دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تمام طلبہ مل کر، اس میں یہ ہوگا کہ آپ اہلیان علاقہ کی جانب سے یا تمام اہلیان علاقہ مل کر درخواست لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ اس میں بارش کے بعد پیدا ہونے والے مسائل پر توجہ دینے کی آپ درخواست کریں گے، ٹھیک ہے۔ سڑکوں پر پانی اور کیچڑ کا جمع ہونا، اس کو واضح کریں گے، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کو واضح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ برسات کے موسمی بیماریوں وغیرہ پر آپ تھوڑی توجہ دلائیں گے اور ان پر توجہ کی درخواست کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آج کے دن کا کام نوٹ فرما لیں۔ آج کے دن آپ 2 درخواستیں تحریر فرمائیں گے۔ ایک درخواست جو اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور دوسری درخواست جو میں پھر واضح کر دوں، صدر مدرس کے نام یہی درخواست تحریر کریں گے جو اس وقت واضح ہے آپ کے سامنے، اور کونسلر کے نام آپ درخواست تحریر کریں گے جس میں آپ بارش کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کی طرف توجہ دلائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔